تمہاری ذمہ داری ہے، تمہارے لیے جو شریعت کے احکام آئے ہیں تو ہمارا ان پہ عمل ہے، تم کر رہے ہو تو پھر تمہیں کوئی ضرر نہیں ہوگا، گمراہ تمہیں کوئی ضرر نہیں دے سکتا۔ تو اب وہ جو اللہ کی ہدایت آئی، احکام آئے ہیں، تو ان میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یہ حکم بھی موجود ہے۔ تو اب اس حوالے سے ہمارے معاشرے کے اندر بہت زیادہ کوتاہی ہے۔ بڑے بڑے اہم فرائض جو ہیں، اہم فرائض ہیں، ان کے حوالے سے غفلت ہے، لیکن ہم اس کے حوالے سے نہ اپنے گھر میں توجہ دیتے ہیں، نہ گلی بازار میں توجہ دیتے ہیں، نہ جہاں پڑھتے ہیں یا پڑھاتے ہیں یا ملازمت کرتے ہیں یا جن لوگوں سے ہمارا میل جول ہے یا اپنے خاندان کے لوگوں میں جب ہم اٹھتے بیٹھتے ہیں، دوست و احباب میں اٹھتے بیٹھتے ہیں، تو ہم اپنی میٹنگ میں یا اپنی مجلس کے اندر جن میں کوتاہی موجود ہے، ہمیں علم ہے، ہم ان کو روکنے کی کوشش نہیں کرتے، سمجھانے کی کوشش نہیں کرتے۔ یہ اس کی وجہ سے یہ فساد بڑھ رہا ہے۔ میں نے بتایا کہ جو فرائض ہیں ان میں اہم ترین نماز ہے، تو بہت بڑی تعداد میں لوگ نماز نہیں پڑھتے۔ اسی طرح جو محرمات ہیں ان میں بے پردگی ایک بڑا نہایت حرام کام ہے، اور اس کے بارے میں بہت ساری آیات ہیں، بہت ساری احادیث ہیں، لیکن بے پردگی اس قدر زیادہ ہو گئی ہے کہ اب لوگوں کی نظروں میں اس کی قباحت ختم ہو گئی۔ جس طرح نماز نہ پڑھنے والا تو اس کو کوئی نہیں سمجھتا کہ یہ اس نے بہت غلط کام کیا ہے، نماز نہ پڑھنے کی قباحت جیسے لوگوں کی نظروں سے ختم ہو گئی ہے، اسی طرح یہ بے پردگی کی قباحت بھی لوگوں کی نظروں سے ختم ہو گئی ہے، حالانکہ اس کے بارے میں واضح آیات اور احادیث موجود ہیں۔ پہلے نمبر پر وہ احادیث جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو، عورتوں کو مردوں کے ساتھ خلوت سے منع کیا کہ کوئی اجنبی مرد کسی اجنبی عورت کے ساتھ خلوت کو اختیار نہ کرے۔ بخاری مسلم کی حدیث ہے، جب پوچھا گیا یا رسول اللہ دیور کے بارے میں کیا حکم ہے، تو فرمایا دیور تو موت ہے، یعنی اس سے اگر آپ تنہائی اختیار کرتے ہیں، خلوت اختیار کرتے ہیں، یعنی خواتین اگر اپنے دیور کے ساتھ علیحدگی اختیار کرتی ہیں تو یہ موت ہے، اس کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے۔ تو پہلے نمبر پر وہ احادیث جن میں مردوں کو اجنبی عورتوں کے ساتھ تنہائی اختیار کرنے اور خلوت سے منع کیا گیا۔ دوسرے نمبر پر وہ احادیث ہیں جن میں خواتین کو شوہر اور محرم کے بغیر اکیلا سفر کرنے سے منع کیا گیا۔ یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جو عورت اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتی ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہر اور محرم کے بغیر سفر مت کرے، ایک دن کا سفر نہ کرے، 2 دن کا نہ کرے، 3 دن کا کرے، تینوں طرح کی روایات موجود ہیں۔ تیسرے نمبر پر وہ احادیث ہیں جن کے اندر عورتوں کو مردوں کے ساتھ اختلاط سے منع کیا گیا، جیسے ابو داؤد کی حدیث ہے کہ نماز پڑھ کر خواتین مسجد سے نکلیں اور پیچھے مرد بھی نکل آئے۔ نبی کریم علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ عورت اور مرد ان کا اختلاط ہو گیا ہے گلی کے اندر، بازار کے اندر، تو آپ نے آواز دی اور فرمایا عورتوں کو کہ ٹھہر جاؤ، تم راستے کے کنارے کنارے چلا کرو۔ اس کے بعد ان خواتین کا یہ طرز ہو گیا تھا کہ وہ اس طرح دیواروں کے ساتھ لگ کر چلتی تھی کہ بعد اوقات ان کا دوپٹہ، ان کی چادر وہ دیوار کے ساتھ الجھ جاتی تھی۔ اب وہ پاکیزہ دور ہے، صحابہ کا دور ہے، صحابیات کا دور ہے، لیکن اس دور میں نبی کریم علیہ السلام نے اس برائی کے دروازے کو مکمل بند کر دیا۔ چوتھے نمبر پر وہ احادیث ہیں جن میں عورت کو خوشبو لگا کر باہر نکلنے سے روکا گیا۔ ابو داؤد میں حدیث ہے، مسلم میں حدیث ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جس عورت نے خوشبو لگائی ہو وہ مسجد میں مت آئے۔ اور پھر یہ بھی حدیث ہے، فرمایا کہ جو عورت مسجد میں آنے کا ارادہ رکھتی ہو وہ خوشبو مت لگائے۔ پھر ابو داؤد میں حدیث ہے کہ جو عورت خوشبو لگا کے باہر نکلتی ہے وہ ایسی ہے، یعنی زانیہ ہے۔ تو اب یہ احادیث ہے۔ اس کے بعد 5ویں نمبر پر وہ احادیث ہیں جن میں عورتوں کو مردوں کی اور مردوں کو عورتوں کی مشابہت اختیار کرنے سے منع کیا گیا، اور مشابہت اختیار کرنے والوں اور والیوں پر لعنت فرمائی گئی۔
یہ بھی معتبر احادیث ہے، بخاری میں، مسلم میں، دیگر کتب میں۔ اور اسی طرح چھٹے نمبر پر وہ احادیث ہیں جن میں عورتوں کو ابرو سنوارنے، ابرو کو نوچنے اور دانتوں کو گھسا کر ان کے درمیان کشادگی پیدا کرنے، اور اسی طرح تغییر لخلق اللہ، اللہ کی بنائی ہوئی صورت کو بدلنے والیوں پر لعنت فرمائی گئی، کہ جو اپنے ہاتھوں کے اوپر وہ مختلف مشین کے ذریعے نقش و نگار بنواتی ہیں، تحریر کرواتی ہیں، گوندنے والیاں اور گندوانے والیاں، اس طرح بالوں میں اضافہ کرتی ہیں دوسروں کے بال داخل کر کے، تو ان سب پہ احادیث میں لعنت فرمائی گئی۔ اور جو مشابہت والی صورت ہے، ظاہر ہے کہ جب عورت مردوں کی مشابہت اختیار کرے گی تو مردوں کے ساتھ اس کا میل جول آسان ہو جائے گا۔ اگر وہ اصل اپنی حالت میں رہے گی تو پھر تھوڑا سا وہ اس میں لوگ بھی محسوس کریں گے اور معاشرہ محسوس کرے گا بھی یہ عورت ہے، یہ مرد ہے، تو ان کا میل جول میں کچھ دوری رہے گی۔ لیکن جب ایک جیسی شکل اختیار کر لی، وہ عورت نے مرد کی تو مردوں میں وہ اٹھے بیٹھے، یا مرد عورتوں کی شکل اختیار کر لے عورتوں میں اٹھے بیٹھے، تو پتہ نہیں چلے گا، خرابی بڑھے گی اس سے، اس لیے ان پر لعنت فرمائی گئی۔ اسی طرح وہ عورتیں جو باریک لباس پہنتی ہیں تو ان کے لیے مذمت فرمائی گئی۔ اس کے علاوہ اور بہت ساری احادیث ہیں جن میں عورتوں کو اس طرح کی چیزوں سے منع کیا گیا جو برائی کی طرف لے جانے کا سبب بنتی ہیں۔ پھر آئیں قرآن پاک میں، جو قرآن پاک کی واضح آیات ان کے بارے میں آئیں گے۔ قرآن کہتا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، عورتوں کو حکم فرمایا تم اپنے گھروں میں ٹھہری رہو، گھروں میں رہنے کا حکم دیا قرآن نے۔ پھر فرمایا قرآن نے کہ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، کہ عورتوں کو فرمایا کہ اپنے اوپر دوپٹہ اوڑے رکھو، تو عورتیں گھروں میں رہیں تب بھی اپنے اوپر دوپٹہ اوڑے رکھیں۔ پھر فرمایا کہ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، عورتیں اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں سوائے اس کے جو الخود ظاہر ہے۔ اب الخود وہ زینت جو ظاہر ہے وہ کون سی زینت ہے؟ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے مطابق وہ کپڑے ہیں۔ تو اب یہ کپڑے ہیں وہ تو نہیں چھپائے جا سکتے۔ قرآن میں کہا خُذُوا زِینَتَکُمْ عِنْدَ کُلِّ مسجد، ہر نماز کے وقت اپنی زینت اختیار کر لیا کرو، تو وہ مراد یہاں کپڑے ہیں، زینت سے مراد۔ تو اب عورت باہر نکلتی ہے تو اوپر کے کپڑے تو نہیں چھپا سکتی، تو بعض کا وہ کپڑے جو ہوتے ہیں وہ بھی کشش کا باعث بنتے ہیں، لیکن وہ ایک مجبوری ہے اس لیے اس کو معاف رکھا گیا۔ اور ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت کے مطابق جو زینت الخود ظاہر ہے اس سے مراد یہ ہے کہ جو آنکھوں کا سرما، چہرہ اور ہتھیلیوں کی مہندی اور انگوٹھی، فرمایا کہ یہ جو زینت ہے جو گھر میں آتے جاتے ہیں، گھر میں آتے جاتے ہیں ان پر یہ زینت ظاہر ہو جاتی ہے، کہ گھر میں اب عورت اس طرح اہتمام نہیں کر سکتی کہ اپنی ہتھیلیوں کو چھپا لے، مہندی نظر نہ آئے، چہرے کو چھپا لے تو سرما ہی نظر نہ آئے، یا انگوٹھی کو چھپا لے، اس کے لیے بہت شدید حرج ہو جائے گا۔ تو گھر میں جو آتے جاتے ہیں وہ ظاہر اپنے ہی لوگ ہیں، تو ان سے اگر یہ چیز نہیں چھپاتی تو اس کے لیے یہ اجازت ہے۔ یہ وہ زینت ہے جو الخود ظاہر ہے۔ پھر جو باقی جو زینت ہے جیسے میک اپ کیا جاتا ہے، اچھا میک اپ کی جو ناجائز صورتیں ہیں وہ تو منع ہوگی نا، جیسے ابرو کے بال جو ہے نا وہ اکھیڑنا خوبصورت بنانے کے لیے، یا دانتوں کو ریتی کے ذریعے سے وہ گھسانا کشادگی کرنے کے لیے، یا پھر یہ کہ وہ تحریر کرنا مشین کے ذریعے جو پختہ تحریر ہو جاتی ہے، یا پھر وہ بالوں کا اضافہ کرنا وغیرہ، یہ تو ہے ہی ناجائز نا۔ لیکن جو جائز میک اپ ہے اور خوبصورت اور آرائش و زیبائش ہے تو وہ اس کے بارے میں فرمایا وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ، اور آگے پھر محارم کا ذکر کیا گیا کہ وہ اپنی زینت صرف اپنے شوہروں کے سامنے اور جو اپنے باپ ہیں، بیٹے ہیں، بھائی وغیرہ ہیں جو محارم ہیں ان کے سامنے وہ اپنی زینت کو ظاہر کر سکتی ہیں۔ تو جو مخصوص زینت ہے ان کے سامنے ظاہر ہو جاتی وہ کر سکتی ہیں۔ پھر اس کے بعد جو باہر سے لوگ آتے ہیں گھروں میں اور کسی ملنے کے لیے، ان کے بارے میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلھا، اے اہل ایمان جب تم دوسروں کے گھروں میں جایا کرو تو بغیر اجازت لیے اور بغیر سلام کیے گھروں میں، لوگوں کے گھروں میں داخل مت ہوا کرو۔ تو اب کسی بھی گھر میں آپ جاتے ہیں بغیر سلام لیے اجازت لیے گھر کے اندر داخل ہونا منع ہے،
اور بخاری میں حدیث ہے، نبی کریم علیہ السلام اپنے حجرے میں تشریف فرما تھے تو باہر سے ایک شخص نے ایک سراغ تھا کوئی چھوٹا سا، تو اس سے اندر جھانکا، تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر مجھے معلوم ہو جاتا کہ تو جھانک رہا ہے تو میں یہ کنگھی جو تھی نا یہ تیرے آنکھوں میں چبو دیتا۔ اور اسی طرح احادیث میں ہے کہ جو شخص اندر جھانکے کسی دراڑ اور کسی سوراخ کے ذریعے سے تو گھر والا اس کی آنکھ کو کنکری مار کے پتھر مار کے پھوڑ دے، اس پہ کوئی گناہ نہیں۔ فرمایا کہ یہ جو اجازت لینے کا حکم ہے یہ تو نظر کی وجہ سے، تو اب کوئی اگر بغیر اجازت کے اندر سے جھانکنا شروع کر دے گا تو پھر وہ اجازت لینے کا اور سلام کرنے کا جو مقصد تھا، وہ حکمت تھی، وہ تو جاتی رہے گی۔ تو کسی کے گھر میں جھانکنے سے سختی کے ساتھ منع کیا گیا۔ پھر یہ حکم فرمایا گیا کہ جو عورتیں گھر سے باہر نکلیں، یدنین علیہن من جلابیبہن، تو بڑی چادر کے ذریعے سے اپنے پورے جسم کو چھپا لیں۔ اور طبری میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب خواتین جو ہیں وہ کسی کام کے سلسلے میں باہر نکلیں تو بڑی چادر سار کے اوپر سے ڈال کے اپنے پورے جسم کو چھپا لیں اور ایک آنکھ کو کھلا رکھیں۔ اور اسی طرح حکم فرمایا گیا وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، تو جو زمانہ جاہلیت کی عورتیں جس طرح وہ اپنے حسن کی نمائش کرتی تھیں، اپنی آرائش و زیبائش اور زینت وہ لوگوں کو دکھاتی تھیں، تم اس طرح زمانہ جاہلیت کی عورتوں کی طرح بے پردگی اور اپنے آرائش و زیبائش کی نمائش یہ مت کیا کرو۔ تو باہر نکلے تو آرائش زیبائش وہ نہیں دکھانی کسی کو۔ اور وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ، اور پھر فرمایا کہ عورتیں جب باہر نکلیں تو پاؤں کو زمین پر زور سے مار کر نہ چلیں تاکہ ان کی جو چھپی ہوئی زینت ہے وہ لوگوں پہ ظاہر نہ ہو جائے، کیونکہ وہ زینت ظاہر ہوگی تو لوگوں کی اس کی طرف توجہ ہوگی۔ اسی طرح پھر فرمایا کہ ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول، کہ خواتین کو فرمایا گیا ہے کہ اگر تم تقوی اختیار کرنے والی ہو تو پھر جب تمہیں کسی اجنبی مرد سے بات کرنی پڑے تو پھر اپنی گفتگو میں آواز میں لچک نرمی پیدا نہ کرو، تاکہ جس کے دل میں بیماری ہو، خباثت ہو، اس کا تمہاری آواز کے اندر جو نرمی لچک ہے اس کی وجہ سے تمہاری طرف میلان نہ ہو، تو تمہاری آواز میں روکھا پن ہو، تھوڑا لہجہ کرخت ہو۔ اور پھر یہ فرمایا کہ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، تو جب تم ان سے امہات المومنین سے جب کوئی چیز لینی ہے، کوئی سامان لینا ہے، کوئی چیز لینی ہے تو پردے کے پیچھے سے لیا کرو۔ یہ عام حکم بھی عورتوں کے لیے حکم ہے کہ جب کوئی چیز مرد نے لینی ہے تو پردے کے پیچھے سے لے، آمنا سامنا نہ ہو۔ اور پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، قل اے حبیب قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذلک ازکی لہم ان اللہ خبیر